بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعہ وامتنا فی زمر واحشرنا معہم۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں با آواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ با آواز بلند اونچی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک رحمت۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، 2022۔ دس محرم الحرام کا دن بڑا اہم دن ہے۔ ایک تو یہ دن نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو یاد کرتا ہے یہ دن۔ نمبر 2، 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن قیامت ہوگی وہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ تو بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سال کون سا ہوگا، کون سا سال ہوگا۔ 2023 ہوگا، 2024 ہوگا، 2030 ہوگا، 2035 ہوگا، 2040 ہوگا، 2045 ہوگا، 2050 ہوگا، کون سا سال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو قیامت کا وقت، سن، اس کا سال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ فلاں سال ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیارے آپ پر فرض ہے، آپ نے آگے امت کو نہیں بتانا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قیامت کا علم عطا فرما دیا تھا کہ فلاں دن کو ہوگی، فلاں وقت کو ہوگی، فلاں سال کو ہوگی، لیکن بعض باتیں حکمت کی ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ دیکھ لو، ترجمہ نہیں ہے، کسی نے لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ بھائی کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی ان لفظوں کو، نہ مولوی کو سمجھ آتی ہے، نہ پیر کو سمجھ آتی ہے، نہ حاجی کو سمجھ آتی ہے، نہ غازی کو سمجھ آتی ہے، نہ مجاہد کو سمجھ آتی ہے۔ ان الفاظ کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، کسی محدث کو نہیں آتی، کسی مفسر کو نہیں آتی ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ترجمہ نہیں ہے، تو کچھ تو علماء نے لکھا ہوگا نا۔ ہاں کچھ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ترجمہ اس لیے نہیں ہے کہ ان الفاظ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ سبحان اللہ۔ حروف مقطعات
علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. جب یہ راز ہو سکتا ہے تو قیامت کا علم بھی راز ہو سکتا ہے. آنکھوں سبحان اللہ. 10 محرم الحرام کا دن، اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر، نانے کے دین کی خاطر تن من قربان کر دیا اور باطل کے سامنے ڈٹے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ آ جائے، جب بھی کوئی عقیدے کا مسئلہ آ جائے، جب بھی کوئی ایمان کا مسئلہ آ جائے، جب بھی فاسق فاجر کے سامنے ایمان اور غیرت کا مسئلہ آ جائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا، سینہ تان کے کھڑے رہنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ادھر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ادھر اگر دین کی خاطر چلا گیا تو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں سرخرو ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے. حدیث پاک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا، یہ دین ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے. جس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہے وہ تو مومن نہیں ہے. اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے روزے نہیں ہیں، اس کی حج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی سجدے نہیں ہے، اس کی تلاوت قرآن نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آنکھوں سبحان اللہ. یہ میرے استاد محترم ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، اور یہ کسی اور جگہ پر جا رہے تو میں نے کہا کہ 15-20 منٹ ہمیں بھی دینا تاکہ آج ان کی تقریر بھی آپ کو سنانی ہے. بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ. تو کیا بات کر رہے تھے؟ حضرت حسین کی محبت دین ہے. کیا چیز ہے؟ بولو سارے. دین ہے، ایمان ہے. اگر جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے اس کی مولویت اس کے منہ پر ماری جائے گی، اس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی. کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کیا چیز ہے؟ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہر بندے پر ضروری ہے، ہر بندے پر ہر حالت میں اس کو ادا کرنا ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی احسن ہے، اتنی اجمل ہے، اتنی اکمل ہے. بندہ نماز رب کی پڑھتا ہے، نماز کے اندر ذکر حسین بھی کرتا ہے. نماز اللہ کی ہے، ذکر حسین بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی او کما قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اتنی اعلیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی او کما قال. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، آپ سے پیار کرنا. نماز اللہ کی ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز میں آپ بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا
بتاؤں مولوی بھی پڑھتا ہے, ہر بندہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے اللہ درود بھیج. تو اسے بھیجو تو درود شریف پڑھو, چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نماز کے اندر مولوی بھی پڑھ رہا ہے, پیر بھی پڑھ رہا ہے, فقیر بھی پڑھ رہا ہے, آلہ بھی پڑھ رہا ہے, ادنا بھی پڑھ رہا ہے, اجمی بھی پڑھ رہا ہے, انگلش والا بھی پڑھ رہا ہے, پشتو والا بھی پڑھ رہا ہے, سرائکی والا بھی پڑھ رہا ہے, مشرق والا بھی پڑھ رہا ہے, مغرب والا بھی پڑھ رہا ہے, جنوب والا بھی پڑھ رہا ہے, شمال والا بھی پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیج, اور اس کی آل پر. آل کے اندر کون آتا ہے؟ مولا حسین بھی آتا ہے, مولا حسن بھی آتا ہے, مولا علی بھی آتا ہے, اما فاطمہ الزہرا بھی آتی ہے. آل کے اندر یہ سارے آ جاتے ہیں. پھر یہاں میں نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے استاد محترم مفتی اہل سنت مناظر اسلام مفتی غلام محی الدین قریشی صاحب کی سرپرستی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آل کے اندر حسن بھی آتا ہے, اس آل کے اندر حسین بھی آتا ہے, اس آل کے اندر مولا علی بھی آتا ہے, اس آل کے اندر اما فاطمہ الزہرا بھی آتی ہے, اس آل کے اندر تمام ازواج مطہرات بھی آتی ہیں. تمام ازواج مطہرات بھی آتی ہیں, وہ بھی آل ہیں. تو ہر بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر درود بھیج رہا ہے. مولوی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک حسین باغی ہے. مولوی کہتا ہے حسین باغی ہے, کربلا میں کیوں گیا؟ یہ باغی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے کہا نماز کے اندر حسین کو سلام پیش کرتا ہے, نماز کے اندر حسین پر درود بھیجتا ہے, تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ ادھر کہتا ہے حسین باغی ہے. کیا باغی پر بھی درود بھیجا جاتا ہے؟ کیا باغی پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے؟ کیا باغی پر بھی سلوٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مولوی کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے, یہ بیچارہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. اس آیت کا مصداق ہو گیا ہے ابو جہل کی طرح. اللہ فرماتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ درود بھیج کس پر؟ یا اللہ ہمارے ہادی پر, ہمارے رہبر پر, ہمارے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج, اور ساتھ ساتھ حضرت حسین کی ذات پر بھی درود بھیج. اللہ فرماتا ہے حسین کی شان دیکھو, نماز میری ہے, نماز میری ہے, میری عبادت میں کھڑا ہے, میرے قیام میں کھڑا ہے, میرے رکوع میں کھڑا ہے, میرے سجود میں اپنے سر کو جھکے ہوئے ہے. رب فرماتا ہے عبادت میری ہے, حکم میرا ہے, آرڈر میرا ہے, ذکر حسین کا ہے. حدیث شریف سنیں, اپنا ایمان تازہ کریں. عن عبداللہ بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہر آدمی پر لازم ہے, ہر آدمی پر لازم ہے جس نے مجھ سے محبت کی ہے. ستے پایا ہو حدیث شریف توجہ کونوں کی تھی بیٹھے, بولو سبحان اللہ. عن عبداللہ بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین او کما قال. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ دنیا والوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام دنیا والوں پر لازم ہے جس نے مجھ سے محبت کی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ حسن و حسین سے بھی محبت کریں۔ تیسری حدیث عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میرا حسن میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر آنے والوں جنت میں وہی جائے گا جس کے دل کے اندر حسین کی سرداری ہوگی۔ جو حسین کی سرداری کو قبول کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو حسن کی سرداری کو قبول کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال۔ یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی پیر کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی فقیر کا فرمان نہیں ہے، یہ کل کائنات کے سردار، کل کائنات کے ہادی، کل کائنات کے مربی، کل کائنات کے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مولوی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، فقیر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں ایک صادق الامین آیا ہے۔ دنیا میں ایک آیا ہے۔ کچھ لوگ اپنے لیڈروں کو بھی کہتے ہیں یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ میں نے کہا نا میرا بھائی، لیڈر صادق امین نہیں ہو سکتا، لیڈر کذاب تو ہو سکتا ہے، لیڈر جھوٹا تو ہو سکتا ہے، صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ صادق الامین قرآن پڑھ، قرآن سے پوچھ، حدیث پڑھ، حدیث سے پوچھ، علماء سے پوچھ، مفتیان کرام سے پوچھ، صادق الامین کون ہے؟ صادق الامین دنیا میں ایک آیا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس کے علاوہ صادق الامین نہ مولوی ہو سکتا ہے، نہ فقیر ہو سکتا ہے، نہ سید زادہ ہو سکتا ہے، نہ نمازی ہو سکتا ہے، نہ غازی ہو سکتا ہے، نہ حاجی ہو سکتا ہے، نہ سیاسی ہو سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے۔ صادق الامین دنیا میں ایک آیا ہے، اسی کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان جوانوں کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں، ان جوانوں کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں، ان جوانوں کو میں سلامی پیش کرتا ہوں جن جوانوں کے دلوں میں حسن و حسین کی محبت موجود ہے۔ فرمایا یہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تن من قربان کیا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، نانے کے دین کے بچانے کی خاطر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توجہ ہے، میں گرم تھی گیا تو ٹھڈے تھی گیا ہو، میں کام تھیا تو حلوہ ٹائم تے کھا دی پایا ہو، حلوہ ٹائم تے کھانے نے تو بولو سبحان اللہ۔ اے استاد صاحب آ گئے نا، انہاں کو سبق تو میں اور دل کھول کے سناواں نا، آکھو سبحان اللہ۔ یہ سارے جڑے مولیاں دے موقع ہوندے نے چاچا سونا، یہ ہوندے تھیں دات گننی ہوندی ہے، اتھیں دعا گننی ہوندی ہے، آکھ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون حسین ہے؟ کون حسین ہے؟ حسین کی عظمت کو سلام۔ ادھر ایک کھڑا ہے وہ کہتا ہے ہائے کہتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے وہ کہتا ہے حسین باغی ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے۔ سنی سچا ہے، سنی نہ حسین کو باغی کہتا ہے، سنی نہ حسین کو ہائے کرتا ہے، سنی حسین کو واہ واہ کرتا ہے، واہ حسین، واہ حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے۔ سنی کیا کہتا ہے؟ سنی کہتا ہے واہ حسین
زندہ اسلام کو کیا تو نے، واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، مر کے جینا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا حسین نے۔ کیسے حسین حسین شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، حسین کا جسم مبارک کربلا میں پڑا ہے اور سر مبارک کوفے کے بازاروں میں ہے، شام کے بازاروں میں ہے، لیکن حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے اور جسم مبارک کربلا کے اندر موجود ہے، لیکن سر مبارک پر تلاوت جاری ہے، حسین زندہ ہے۔ حسین کا سر مبارک یزیدیوں کے دربار میں آیا، یزیدی خوش ہو رہے ہیں، یزیدی کہتے ہیں ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گیا، حسین ہار گیا، معاذ اللہ۔ یزیدی جشن منا رہے ہیں، یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، یزید کا دربار آ گیا، یزید کا دربار، یزید بیٹھا ہے، یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، یزیدی کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے۔ اسی دوران اذان آ گئی، مؤذن نے اذان دی، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب الفاظ آئے واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد، جب یہ لفظ آیا امام زین العابدین بول پڑے، یزیدی کہہ رہے تھے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کا خون ہے۔ حضرت مولا امام زین العابدین نے فرمایا اے یزیدیو تم نہیں جیت گئے، ہم جیت گئے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ یزید نے کہا وہ کیسے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے یزیدیو یہ تو بتاؤ اس اذان کے اندر کس کے نانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تو بتاؤ اذان کے اندر کن کے نانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یزیدی چپ، یزیدیوں کو پسینہ چھٹ گیا، ان کو بخار چڑھ گیا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، جواب نہ بنا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے یزیدیو جن کے نانے کا ذکر زندہ ہے وہ آج ہم بھی زندہ ہیں، جن کے نانے کا ذکر زندہ ہے اس کا نواسا حسین بھی زندہ ہے۔ پھر کیا دیکھا؟ یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے، حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے، نیچے یزیدی سر اوپر، سر اوپر، نیچے یزیدی سر اوپر۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے یزیدیو ہم جیت گئے، دیکھو تو صحیح نا، حسین کا سر اوپر اوپر ہے، تم نیچے نیچے ہو۔ حسین کا سر آج بھی بلند ہے، حسین کا سر کل بھی بلند تھا، حسین کا سر مبارک قیامت تک کے لیے بلند رہے گا۔ کیوں؟ ہم جیت گئے۔ کیوں؟ قرآن نے ہمیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہوں مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ ایک کہندہ مردہ مردہ، ایک کہندہ مردہ مردہ کہی جاؤ، مردہ مردہ۔ میں نے کہا نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، مردہ نہ کہو، زندہ کہو۔ اپنے آپ کو قرآنی بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت بھی کہتے ہو، قرآن کی بات تو نہیں مانتا۔ قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو زندہ کہو، مردہ نہ کہو زندہ کہو، بل احیاء۔ قرآن نے کہا دنیا والوں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ کیسے؟ ایک دلیل، توجہ ہے، تھکنا نہیں آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میں کو تو نہیں آج بھائی سارا رنگ ڈھنگ اور تبدیل ہے، اے حسین دی کمال ہے۔
آج ہر شے تبدیل کی ٹی پیں اے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے. مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے. میں نہیں کہہ رہا میری بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے, مولوی کی بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے, کسی فقیر کی بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے اندر آنے والوں, میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے, دعوے پر دلیل ہوتی ہے, دلیل بھی ایسی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک کسی مولوی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ اس دلیل کو توڑا جائے. میاں والی کے غیور سنیو, تمہاری بات بھی ایک نمبر ہوتی ہے, لیکن جامعہ مسجد صدیق اکبر والے استاد جی کی بھی بات بھی ایک نمبر ہوتی ہے. الحمدللہ اپنے استاد محترم مفتی غلام محی الدین قریشی صاحب کی سرپرستی میں آپ کے سامنے دلیل رکھنا چاہتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیسے حسین زندہ ہے, کیسے حسین زندہ ہے. میں کہوں میری بات نہ مان, میرا استاد جی کہے میری بات نہ مان, میرا پیر و مرشد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کہے اس کی بات بھی نہ مان. اگر اللہ کا قرآن کہے حسین کا نہ کہے تو ان کی بات کو تو ماننا پڑے گا. رب کا قرآن کہتا ہے بل احیا, حسین زندہ ہے. قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے. اس پر ایک دلیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. قاضی ثناء اللہ میرے جیسا مولوی نہیں ہے. قاضی ثناء اللہ 11ویں صدی ہجری کا مفسر ہے, محدث ہے, وقت کا امام ہے, وقت کا شاہ صاحب ہے, وقت کا عاشق رسول ہے, وقت کا ولی اللہ ہے, وقت کا علامہ ہے, وقت کا مفتی ہے, وقت کا بڑا امام ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی. کاش کہ میری بات کو آپ سمجھ لیتے, آپ کو پتہ چلتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے زمرے میں, اسی آیت کے تحت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, قاضی ثناء اللہ کیا لکھتا ہے, لکھتا ہے إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي لِأَرْوَاحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ وَيَنْصُرُونَ أَعْدَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ لَا تأكل الأرض أجسادهم ولا أكوانهم. سبحان اللہ کو محبت نہ کو سبحان اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتا ہے, کیا کہتا ہے قاضی ثناء اللہ کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں. قاضی ثناء اللہ کہتا ہے حضرت حسین بھی زندہ ہے. اللہ والے سارے کے سارے اللہ والے, سارے کے سارے عاشق رسول, سارے کے سارے سنی. قاضی ثناء اللہ کہتا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے, مر کر بھی زندہ ہے. میں نے کہا ہمارے مر کر بھی زندہ ہیں, تمہارے جی کر بھی مردہ ہے, ہمارے مر کر بھی زندہ ہیں, ہمارے قبروں میں زندہ ہیں. کہتا ہے زندہ ہیں تو پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. السلام علیکم یا اہل القبور, جب یہ سلام کیا جاتا ہے جواب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا مولوی جی یہ بتا جب تم ماں کے پیٹ میں زندہ تھا اس وقت بتا تو زندہ تھا یا مردہ تھا. کہا ماں کے پیٹ میں زندہ تھا. میں نے کہا اس وقت جو تجھے کوئی پکارتا تو جواب دیتا تھا. کہا نہیں دیتا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں دیتا تھا, ادھر بھی تو زندہ تھا. ماں کے پیٹ میں تو زندہ تھا, بولتا کیوں نہیں تھا, جواب کیوں نہیں دیتا تھا. زندہ تو تھا تو جواب کیوں نہیں دیتا. کہا وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس لیے. میں نے کہا وہ قبر میں ہے اس لیے.
اگر تو ماں کے پیٹ میں رہ کر زندہ رہ کر جواب نہیں دے سکتا، ہے بھی زندہ، نہ ہوا لگتی ہے نہ کہیں سے ہوا آتی ہے، عقل نہیں مانتا، کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا جب ادھر عقل نہیں مانتا تو ادھر کیسے عقل مانتا ہے؟ کہتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ زندہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا یہی بات تو میں بھی منوانا چاہتا ہوں، قبر والے کو بھی اللہ زندہ رکھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بڑا امام ہے، جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر بیٹھنے والوں بڑا امام ہے قاضی ثناء اللہ۔ میری بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو فیس بک پر بھی ڈالنا ہے، اس کو واٹس ایپ پر بھی ڈالنا ہے، اس کو یوٹیوب پر بھی ڈالنا ہے، پوری دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یا رسول اللہ کے کہنے والے کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں، قیامت تک سچے رہیں گے۔ بات وہ جو سر چڑھ کے بولے، بات وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں حضرت حسین زندہ ہے، اللہ والے زندہ ہیں، عاشق رسول زندہ ہیں، سنی زندہ ہیں۔ کیسے؟ ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو قوت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے، ان کی روحوں کو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض، زمین پر، والجن والسماء، آسمان پر، والجنت، جنت میں، حیث یشاؤون۔ قاضی ثناء اللہ کہتا ہے حسین کی اتنی طاقت ہے، حسین کی روح کی اتنی طاقت ہے، حسین مزار میں رہ کر، حسین مزار شریف میں رہ کر جنت میں جانا چاہے، آسمانوں پر جانا چاہے، زمین پر جانا چاہے تو جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا، جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر غیور سنیو آنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین کی اتنی طاقت، حسین کا اتنا مقام، حسین کی اتنی شان، مزار میں رہ کر والسماء، آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، مزار شریف میں رہ کر والجنت، جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور مزار شریف میں رہ کر زمین پر بھی جدھر جانا چاہے حسین جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، جنت میں بھی جا سکتا ہے، آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، زمین پر بھی سیر کر سکتا ہے۔ جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر آنے والوں، اگر حسین کی اتنی شان ہے، حسین کا اتنا مقام ہے، حسین کی اتنی طاقت ہے، تو پھر آپ فیصلہ کرو حسین کے نانے کی کتنی طاقت ہوگی۔ اگر حسین مزار شریف میں رہ کر آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، زمین پر بھی جا سکتا ہے، جنت میں بھی جا سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا یہ تو حسین ہے۔ تو حسین کا نانا بھی اپنے روضہ رشید شریف میں گنبد خضرا شریف کے اندر جسم حقیقی کے ساتھ، روح کے ساتھ، حسین کا نانا جدھر جانا چاہے جنت میں بھی جا سکتا ہے، آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے۔ میاں والی کے غیور سنیوں پر نظر کرم فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ آنکھو سبحان اللہ۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور اس پر بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا۔ استاد جی، یزید جب نوجوان تھا نا، اس وقت شراب پیتا تھا، گندی حرکتیں کرتا تھا۔ حوالہ تجلیات صفر جلد 1 صفحہ 568 صفحے دا پاسا کھبا تے 17 70 دے تے گل لکھی پہ تو بولو سبحان۔ تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ 568 صفحے دا پاسا سدھا 17 70 دے اتے امین صفدر اکاڑوی نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ یزید جوانی میں شراب پیتا تھا، گندی حرکتیں کرتا تھا۔ ایک نے کہا یزید بڑا اچھا تھا، میں نے کہا اپنے پاس رکھ۔ میں کہا بہت چنگا لگتا ہے تو رشتہ ہی نہیں چھوڑا، ہی خیر ہے، سارا کوئی اعتراض کو نہیں۔
یزید اگر ایڈا چنگا لگتا نے ایڈا پیارا نے ایڈا میٹھا لگتا نے تو بات چنگی مہربانی کرو نا انہوں چنگا راضی کرو بات سارا کچھ انہوں دے او دا نکاح ہی کرو تاکہ تھوڑی نسل ودھے میں نے کہا سادہ یزیدیاں دا نا کوئی واسطہ کو نہیں اسا کال بھی حسینیہ سے تے آج بھی حسینیہ تے قیامت تک حسینی رسوں پیو دی مکہ تعریف سن بچپن میں شراب پیتا تھا گندی حرکتیں کرتا تھا صاحب خلاصۃ الفتاوی استاد جی صاحب خلاصۃ الفتاوی فتاوی بزازیہ علامہ تفتزانی ان سب علماء نے لکھا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیوں یزید نے ظلم کیا ہے یزید نے یہ زیادتیاں کی ہیں آنکھو سبحان اللہ پھر یہ تو امین صفدر اکاڑوی نے لکھا ہے نا تجلیات صفدر یزید بچپن میں شراب پیتا تھا گندی حرکتیں کرتا تھا سام گیا اجو تک تو استاد جی کو میں ٹائم رہنا ہے ماں تو ساتھ انہیں ساری جان چھوڑے نا نہیں انہیں جلدی میں جان نہ چھوڑیں دا جلے جمعہ تو نہ چھوڑیں دا تو آج تفات انہیں وہ جمعہ ہے ہی نہیں گھتی ویسے پیشی تک کام آنکھو سبحان اللہ یزید جوانی میں شراب پیتا تھا گندی حرکتیں کرتا تھا تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ 68 صفحہ دبازہ سدھا 17ویں 70 دوتے گل لکھی پہ تو بول چاہ تجلیات صفدر جلد 1 صفحہ نمبر 574 وکیل احناف لقب ساجیدہ وکیل احناف مگر وکیل احناف تو نہیں آرام فرما اے مولوی امین صفدر اکاڑوی اس نے لکھا ہے کہ یزید جوانی میں شراب پیتا تھا گندی حرکتیں کرتا تھا آگے توجہ استاد جی کو میں ٹائم دیوان لگا سبحان اللہ اچھی تھوڑی ہونی چاہیے نا لکھا ہے کہ صحیف مرشدیہ صفحہ نمبر 111 خواجہ خان محمد اے تھوڑا گوانڈی کندیاں آلا مر گئی ہے اس نے لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت میں افضل اور بہترین تھے میں کہا تھے نہیں ہن مرنے انشاءاللہ آگ سبحان اللہ بہترین تھے نہیں ہن ہن بھی صحیح تھے ہن بھی صحیح تھے حسین بھی صحیح تو بول چا سبحان اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں افضل و بہترین تھے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت زندہ باد زندہ باد یزیدیت مرد آباد آنکھو مرد آباد یزیدی نال سارا کوئی واسطہ کو نہیں سادہ حسینی نال واسطہ ہے سادی شنائی سادہ پیار سادہ نظریہ سادہ راستہ اے انڈیا نہیں ویندہ پیا اے سونے مدینہ شریف ویندہ پیا ہے حسین دے نانے دے سونے روزے شریف دے سارا راستہ ویندہ پیا ہے خواجہ خان محمد کندیاں والے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں افضل اور بہترین تھے لہٰذا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے یزید اور اس کے سارا ٹولہ ان کی میدان کربلا میں انتہائی صفاقی سے جو ظلم و ستم بنایا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کرام کو ناحق قتل کرنا ایسا گھٹونا جرم ہے جس کا یزید پوری طرح ذمہ دار بلکہ حصہ دار ہے یزید نے جو کام کیا اس کا پورا ذمہ دار اور حصے دار ہے سارا کام کربلا کے اندر کس نے کرایا یزید نے کرایا کس نے کرایا یزید نے کرایا صحیف مرشدیہ صفحہ نمبر 111 خواجہ خان محمد کندیاں والا گوانڈی مر گئی ہے اس نے لکھا ہے پھر لکھتا کہ لہٰذا اہل حق کی جماعت نے یزید کو کافر تو قرار نہیں دیا لیکن اس سے کم درجے کا مجرم مختلف عنوانات سے اس کو ضرور قرار دیا ہے بعض نے فاسق فاجر کہا بعض نے دولت اور بے نصیب کہا بعض نے تو اس سے بھی زیادہ سخت تر الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے بہرحال یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید کو بہتر اور برحق سمجھنے والا اپنے خاتمہ بالخیر کی توقع نہ رکھے آج سبحان اللہ
پھر مولوی قاسم ننودوی بانی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے اور یزید بدعتی ہے، اس لیے اس کی خلافت ناقابل تسلیم تھی اور اس کو معزول ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کوشش میں حضرت حسین بمار و فقا شہید ہوئے۔ یزید کو پلید یعنی ناپاک اور گندا کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، یزید گندا آدمی تھا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ وہ تارک صلاۃ تھا، بے نمازی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید گندا تھا، یزید گندی حرکتیں کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں علماء دیوبند نے یہ فتوے دیے ہیں۔ آخر میں رشید احمد گندگوئی صاحب لکھتے ہیں یزید فاسق تھا اور یزید کی پلیدی مثل آفتاب روشن ہے، مفصل و مدلل عقائد اہل سنت و جماعت صفحہ نمبر 799 تے 800 پورا۔ آگ سبحان اللہ۔ یہ علماء دیوبند کے فتوے انہوں نے دیے۔ یزید گندا آدمی تھا، یزید شرابی تھا، یزید گندی حرکتیں کرتا تھا، یزید بے نمازی تھا اور یزید فاسق فاجر آدمی تھا۔ اس وجہ سے جب اس پر اللہ کی لعنت پڑی ہے یزید پر تو یہ بڑا جرم ایسا کیا دنیا کے اندر کہ آج تاریخ میں اس جیسا کوئی واقعہ ملتا ہی نہیں ہے۔ یزید نے بہت ظلم و ستم کیا، اس لیے ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم سارے آنکھوں حسینی ہیں۔ میں سمجھو کہ شہادت دینے پہ شہادت ایک کل قیامت لڑے تو شہادت قبول تھی، ویسی ہم حسینی ہیں، سارے آنکھوں ہم حسینی ہیں، یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، قیامت تک کے لیے حسینی رہیں گے۔ اور جو کہ یزید بڑا چنگا، یزید بڑا بہت چنگا آئے تھے، بہت ٹھیک آدمی آئے تھے، کوئی نہیں آکھے نا تھوڑے سامنے او کہ بھائی اے ہن نصیب دیاں گلاں، یزید تھوڑا حسین ساڈا، یزید دی سامنے ساڈے کو تعریف نہ کر، بہت چنگا لگتا ہے تو اینو کوئی رشتہ دے چھوڑ، ساڈا یزید دے نال کوئی واسطہ کو نہیں، اسا کل بھی حسینیہ سے تے آج بھی حسینیہ تے قیامت تک۔ یزید دے تعریف کرنے والے لوگ بہت ٹھیک ہیں، یہ نصیب دی گل ہے نا، سارے نصیب دے جو حسین دی محبت ہے اور دعا کی دی کرو یا اللہ کل قیامت علی وار ساکو حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے غلاماں دے صفاں دے وچ کھڑا کراویں۔ آکھو آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔